السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے سنا ہے جب ایک یہودی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا اور جنگل کا ہرن اپنے وعدے کو نبھانے واپس لوٹ آیا۔ یہ ایمان، وفا اور رحمت کا ایک سچا واقعہ ہے جو آپ کا دل چھو لے گا۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے کہ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ روتے ہوئے بول پڑا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلی تھی۔ اسی دوران یہ یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے اب تک میں یوں ہی قید ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید ان کا گلا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو گیا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کی درد بھری گزارش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے۔ جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ماں ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا، میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلا کر اور مل کر واپس تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ یہودی نے تن سے کہا، باندھا ہوا جانور آج تک واپس آیا ہے کیا؟ ایسے کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح سے ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو اور اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو، اگر یہ واپس نہ لوٹے تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آیا تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخر کار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ یہودی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا کہ ہرن اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس آدمی کو میں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھوں گا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پھر ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ بچوں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اماں، آپ صبح سے کہاں تھی؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، بغیر دودھ کے ہمارا گلا خشک ہو گیا ہے، کیا ہو گیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ماں ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے، میں نے ان سے تمہاری حالت کے بارے میں کہا اور ان سے مدد کی فریاد کی۔ ہرن نے آگے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد کرنے کے لیے خود کو اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں۔ اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور لوٹوں گی۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں یہودی
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، اس لیے تم جلدی سے میرا دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہوگا، میں اپنے نبی کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ سنا کہ ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کے پاس گروی رکھ کر صرف ان سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے، تو وہ روتے ہوئے بولے، اماں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس نبی کے رہتے ہوئے آپ کا دودھ پیئیں گے جنہیں یہودی نے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، آپ چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اللہ کے نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹنے کے لیے چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرن کے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو وہ یہودی طنز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، تم سے زیادہ بولا انسان میں نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ ہرن واپس آئے گا؟ قیامت تک وہ ہرن لوٹ کر نہیں آئے گا اور قیامت تک تم میری قید میں رہو گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، یہودی تھوڑا صبر کرو، وہ ہرن ضرور لوٹ کر آئے گا، اللہ کی مرضی سے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ یہودی ہنستے ہوئے بولا، اے محمد ابھی ان عجیب و غریب خیالی باتوں کو چھوڑ دو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہرن قیامت تک واپس نہیں لوٹے گا۔ اس طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ یہودی دل میں سوچنے لگا، محمد کو باندھ کر میں اس کے ساتھیوں سے بہت سارا مال وصول کروں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرن انسان کی ممتا کے باعث لوٹ کر آیا ہے؟ تھوڑی دیر اور گزرنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرن لوٹ کر آ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرن سے پوچھا، اے ہرن تو اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لایا؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تو اکیلے لوٹے گی۔ ماں ہرن نے جواب دیا، یا رسول اللہ جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں اور تمہیں دودھ پلا سکوں، تو میرے بچوں نے روتے ہوئے کہا، اے ماں آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو قید میں چھوڑ کر آپ کا دودھ پیئیں گے؟ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ماں ہرن نے آگے آ کر کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے، میں نے جانے انجانے میں آپ کو پریشانی دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی دیکھ لو، تمہارا ہرن لوٹ آیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آیا ہے۔ اب تم ان کا جو چاہو استعمال کر سکتے ہو، اور ایک بات یاد رکھو، میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ میں جنگل کے جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ بات کہہ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو وہ یہودی پیچھے سے پکارتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو ہرن جو آپ کی ممتا میں واپس لوٹ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے، مجھے اب اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسے آپ کو سونپتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، واقعہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔